حسین کو آپ نے ارمانوں کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ پالا تھا، آپ کے حسین نے ایک ایک امتحان میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔ حسین العابدین میرے بیٹے بتانا علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، قاسم کے ساتھ کیا ہوا، عباس کے بازو کیسے کٹے، نانا کو ساری داستان سنانا۔ اللہ اکبر۔ امام ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، میدان کربل میں جانے کے حوالے سے سیدہ سکینہ لپٹتی ہے، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے بابا، سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا، بابا آپ جائیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے بابا، بابا ہمیں کون سہارا دے گا بابا۔ ہائے ہائے، بچیاں یتیم ہوتی ہے، شہزادیاں یتیم ہوتی ہے، بیویاں بیوہ ہوتی ہے، گود تو اجڑ چکی ہے، گودیں سونی ہو چکی ہے، علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، کل تک کے جو خیمے شہزادوں سے گجگجا رہے تھے اب وہ خیمے سب کے سب خالی پڑے ہیں، آوان و انصار جو کل تک کے سب خیموں میں موجود تھے اب وہ سب کٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام عرش مقام امام حسین سبط پیمبر نواس رسول صبح سے لے کر اب تک جو ہے جس کو بھیجتے ہیں وہ پلٹ کر نہیں آتا، امام خود ہی جو ہے ان کو لانے کے لیے جاتے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، صبح سے شام تک کے ایک ایک لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور آپ نے ابن عساکر کا قول سماعت کیا کہ امام پاک کے شہزادے پاک سیدنا شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد امام پاک پر جو گزری، لکھنے والے مورخین نے لکھا، ابن عساکر نے بھی لکھا کہ امام پاک کے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد سارے بال سفید ہو گئے، اور امام پاک پر شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا یہ اثر پڑا کہ آپ پر جو ہے وہ بظاہر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، بیویاں جو ہے وہ حسرت و یاس کا پیکر بن کر کے کھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ اکبر آنسو اتنے نکل چکے ہیں کہ اب آنسو بھی خشک ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت کا غلبہ ہے، امام پاک جو ہے وہ خود بھی پیاسے ہیں، شہزادہ علی اصغر کی پیاس بے چین کرتی ہے، بے قرار کرتی ہے، کبھی سکینہ شہزادی پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے، دامن کی ہوا دے کر ہوش میں لایا جاتا ہے۔ کیا ستم ظریفیاں ہیں اور لوگوں کا کیا ظلم ہے، لوگوں کا وہ ساقی کوثر کے نواسوں کے ساتھ کیا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا پاس نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھانے والے کا لحاظ نہیں ہے، ان کی نسبتوں کا لحاظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جانے کی تیاری میں ہے، ایسے میں سیدہ شہر بانو امام کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں امام دیکھتے نہیں شہزادہ علی اصغر کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہاتھوں کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں، کبھی مٹھیوں کو کھولتے ہیں، مٹھیاں بند کرتے ہیں، کبھی مٹھیاں کھولتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں، سوکھی زبان دکھا کر کبھی روتے ہیں، کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امام اگر ان کی نظر میں، ان ظالم یزیدیوں کی نظر میں اگر ظلم کیا ہے تو ان کی نظر میں کوئی جرم کیا ہے تو جرم ہم نے کیا ہے، ان سے اگر مقابلہ آرائی کی ہے تو ہم نے کی ہے، لیکن اس ننھے سے بچے نے کیا کیا ہے، اس ننھے سے معصوم کا کیا قصور ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جائیں اس ننھے معصوم کو لے کر اور ان سے کہیں، بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیا کرتے ہیں، بہرحال وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ امام نے فرمایا شہر بانو میری عادت ہے کہ ہم مانگنے والوں میں سے نہیں، ہم عطا کرنے والوں میں سے ہیں، خاندان نبوت کی ریت مانگنا نہیں عطا کرنا ہے۔ کبھی رباب ہاتھ جوڑ رہی ہے، کبھی حضرت لیلا کہتی ہے حسین مان جاؤ نا، تشریف لے جائیں، وہ چند قطرے بچے کو پانی پلا دیں گے تو اس کو قرار مل جائے گا، ہم اپنی پیاس پر ضبط تو کر سکتے ہیں، ننھے معصوم کا آخر حال تو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سیدہ زینب پاک نے کہا میرے بھیا حسین آپ نے میری بات کبھی ٹالی نہیں، آپ ایک کام کریں، آپ اس بچے کو لے جائیں اور لے جا کر کے ان سے گزارش کریں، اگر وہ چند قطرے بھی پانی پلا دیتے ہیں تو پھر یہ بچہ کم سے کم چپ ہو جائے گا، اس کو قرار مل جائے گا، اس کو سکون مل جائے گا۔ امام نے بہن کی بات سنی، بات سننے کے بعد ننھے شہزادے علی اصغر جو سوکھی زبان بار بار جو ہے ہونٹوں پر پھیر رہے تھے، آپ اندازہ کریں 6 مہینے کے بچے کی عمر ہوتی ہی کیا ہے، 6 مہینے کی عمر کہتے کسے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ کریں ظلم کس طرح تھا اور صبر کا انداز کیا تھا۔ امام اپنے ننھے شہزادے جن کی عمر شریف 6 مہینے کی ہے اپنی گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد بوجھل قدموں سے آپ جو ہے وہ شامی فوج کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر سعد اور شمر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حسین کے آنے کا انداز ہے ایسا لگتا ہے جیسے حسین بیعت کے لیے آ رہے ہیں، جیسے حسین نے اپنے آپ کو جو ہے ہمارے سامنے جو ہے اللہ اکبر گرانے کی کوشش کی ہے اور ہم سے مصالحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اللہ اتنا آپس میں گفتگو کر رہے تھے، امام پاک پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا حسین بات کیا ہے۔ میرے امام نے آستین کا سایہ جو حضرت سیدنا امام علی اصغر کے چہرے پر کیا
ہوا تھا اور وہ نور کا پتلا، اللہ اکبر، وہ نور کا مجسمہ، اللہ اللہ، امام کی آستینوں سے کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ امام نے آستین ہٹائی اور کہا او یزیدیو بدبختو، اگر تمہاری نظر میں جرم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، یہ میرے ننھے معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ 3 دن کا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہے، ننھے سے بچے کو پانی چند قطرے پانی دے دو، یہ بچہ پانی پیے گا۔ میں نہ آتا اور نہ میری عادت مانگنے کی ہے، لیکن گھر کی خواتین نے جو ہے وہ واسطے دیے، اس لیے میں حاضر ہوں، میرے بچے کو پانی پلا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ ظالم شمر نے کہا کہ حسین تمہارے خیمے میں بہت بچے ہیں، ابھی اس کو پلائیں گے تو پھر تم ایک ایک کر کے اور لوگوں کو لاؤ گے اور ان کو بھی پلانے کے لیے کہو گے، یا تو بیعت کرو یا تو جنگ لڑنے کے لیے تیار رہو۔ اور اس ظالم نے کہا معاذ اللہ کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد شمر نے اشارہ کیا، اللہ اکبر، ایک پلید جس کو قیامت تک دنیا لعنت کرتی رہے گی، حرملہ بن کاہل کو اشارہ کیا اور اشارے سے کہا کہ حسین کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، لو آج حسین کو بچے کے رونے کا بڑا خیال ہے، اب آج کے بعد حسین کا بچہ کبھی رونے نہ پائے۔ اشارہ کرنا تھا، ایک تیر چلا، سیدنا امام علی اصغر شہزادہ علی اصغر کے حلق کا نشانہ لگا کر اس ظالم نے تیر چلایا۔ امام تو پانی پلانے کے لیے گئے تھے، حالانکہ دنیا اب تک یہی سوچ رہی ہے وہ پانی پلانے گئے تھے، واللہ ساقی کوثر کا شہزادہ پانی پلانے نہیں بلکہ بیٹے کو شہادت کا جام پلانے گیا تھا۔ لیکن بات بس اتنی تھی، اتنی سی بات تھی کہ جو گھوڑے پہ جا سکتے تھے وہ گھوڑے پر گئے تھے، جو اونٹوں پر جا سکتے تھے وہ اونٹوں پر گئے تھے، جو پیروں پہ چل کے جا سکتے تھے وہ پیروں پہ چل کے گئے تھے، لیکن جو پیروں پہ چل کے، گھوڑے پہ چل کے، اونٹوں پہ چل کے نہیں جا سکتا تھا، قدرت نے اس کے لیے کتنی عظیم سواری کا انتظام کیا تھا۔ راکب دوش پیمبر پر امام علی اصغر سوار ہو کر میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ علی اصغر میں تمہاری قسمت پر قربان، تم راکب دوش پیمبر کے راکب بن کر اللہ اکبر کربل کے میدان میں جا رہے ہو۔ اگر تصور کی چشم سے دیکھو مسلمانوں، واللہ کربلا میں جتنے گئے ہیں سب کی سواری میں اگر سب سے بہترین سواری کسی کی ہے تو وہ شہزادہ علی اصغر کی سواری ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، امام نے فرمایا پانی پلاؤ اور اس کے بعد گود میں لے کر کھڑے تھے۔ حرملہ بن کاہل ظالم نے ایک تیر چلایا اور 6 مہینے کی اس معصوم کلی کو جو ابھی کھل بھی نہ سکی تھی، حلق میں ایسا تیر چلا کہ وہ تیر علی اصغر کا گلا چھیدتے ہوئے امام حسین کی بازو میں پیوست ہو گیا۔ اور اللہ اکبر، جب پیوست ہوا خون کی پھوار نکلی، امام نے ننھے شہزادے کے گلے میں تیر دیکھا اور وہ تیر حلق کو چیرتے ہوئے امام کے بازو میں لگا تھا۔ امام نے جیسے ہی تیر کو کھینچا، وہ نور کا پتلا ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گود میں معصوم علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ جب دم توڑا، امام پاک نے اپنے شہزادے علی اصغر کا خون جو ہے اللہ اکبر کہ آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے ندا سنی، حسین قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ زمین پہ ڈالنا چاہا تو کہا حسین قیامت تک زمین پہ دانا نہیں اگے گا۔ میرے امام نے اس شہید کے پاک خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور فرمایا یزیدیو، قیامت کے دن حسین اسی انداز سے داور محشر کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک اپنے ننھے سے شہزادے کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا مولا، قربانیوں کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے، قربانی کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، 1 سال سے کم کا اگر بکرا ہو قربانی نہیں ہو سکتی، 2 سال سے کم کا جانور ہو قربانی نہیں ہو سکتی، 5 سال سے کم کا اونٹ ہو قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمر کی قید کیوں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جانور کے ننھے بچوں پر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام بچوں کا کتنا لحاظ سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی حکمتوں میں ایک حکمت تو یہ بھی ہے نا کہ بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ امام کہتے ہیں مولا، جانوروں کے لیے بھی تو قربانی کی قید ہے، لیکن تو نے 18 سال کا کڑیل قبول کر لیا ہے تو 6 مہینے کی یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول کر لے۔ امام خیمے کی طرف پلٹتے ہیں، بیویاں آپس میں باتیں کرتی ہے، علی اصغر کی رونے کی آواز نہیں آتی، علی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے ظالموں نے پانی دے دیا
دیا. بچوں پر تو کافر بھی ترس کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام آئے اور جو ہے وہ بیویوں نے ہاتھ پھیلا کر کے امام سے کہا امام لائیے سکون ہو گیا نا علی اصغر کو, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ پانی دیں گے, آپ نے دیر کی. امام نے نظریں ان کی طرف اٹھا کر فرمایا ہاں پانی پی لیا تمہارے بیٹے نے, لیکن الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے میرے بیٹے نے پانی پیا. لو اب کبھی علی اصغر پانی کے لیے بے چین نہیں ہوں گے, کبھی بے قرار نہیں ہوں گے. بیویوں نے جب امام علی اصغر کا لباس خون میں تربتر دیکھا اور خون میں امام عالی مقام کا وہ انداز دیکھا, تڑپ گئی. اللہ اکبر. کوئی پچھاڑے کھا کر زمین پہ گری ہے, کوئی بے ہوش ہو کے زمین پر آئی ہے, کسی کی چیخ نکلی ہے. امام کے لیے امتحان ہے, خود صبر کریں, صبر کی تلقین کریں. 6 مہینے کا ننھا بچہ شہید کر دیا. یہ ہے داستان کربلا. غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم, غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم. حسین نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اللہ اکبر. کیا انداز ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام عرش مقام ننھے سے شہزادے علی اصغر کو ان کا لاشا زمین پہ رکھتے ہیں, اور زمین پہ رکھنے کے بعد امام بیویوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. امام میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں. ایسے میں امام زین العابدین اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کس طرح جائیں گے میدان میں؟ بابا آپ نہ جائیں بابا. اللہ اکبر. میں خود جاؤں گا. میرے امام نے فرمایا نہیں میرے بیٹے, اگر تم بھی گئے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا, کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا؟ تمہیں نسل حسینی کو باقی رکھنے کا ذریعہ اور سبب بننا ہے. اور نانا سے جو امانتیں بابا کو ملی تھی, بابا سے مجھے ملی ہے, وہ امانتیں میں تمہیں اس کا امین بناتا ہوں. میرے امام نے ان کے سر پہ امامہ باندھا, سینے کے راز سینے میں منتقل کیے اور اپنا جانشین مقرر کر کے فرمایا میرے بیٹے میرے زین العابدین جب مدینے جانا تو نانا کو میرا سلام کہنا, اور نانا سے کہنا نانا جان جس حسین کو آپ نے ارمانوں کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ پالا تھا, آپ کے حسین نے ایک ایک امتحان میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے. زین العابدین میرے بیٹے بتانا علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا, علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا, قاسم کے ساتھ کیا ہوا, عباس کے بازو کیسے کٹے, نانا کو ساری داستان سنانا. اللہ اکبر. امام ابھی یہ باتیں کر رہے تھے, میدان کربل میں جانے کے حوالے سے سیدہ سکینہ لپٹتی ہے. بابا آپ نہ جائیں. آپ جائیں گے بابا, سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا, بابا آپ جائیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے بابا, بابا ہمیں کون سہارا دے گا بابا. ہائے ہائے. بچیاں یتیم ہوتی ہے, شہزادیاں یتیم ہوتی ہے, بیویاں بیوہ ہوتی ہے, اور گود تو اجڑ چکی ہے, گودیں سونی ہو چکی ہے. علی اصغر شہید ہو چکے ہیں. کل تک کے جو خیمے شہزادوں سے گجگجا رہے تھے, اب وہ خیمے سب کے سب خالی پڑے ہیں. آوان و انصار جو کل تک کے سب خیموں میں موجود تھے, اب وہ سب کٹ چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. امام کبھی بہن کو تسلی دیتے ہیں, کبھی شہربانوں کو تسلی دیتے ہیں, کبھی جناب رباب کو تسلی دیتے ہیں, کبھی جناب لیلا کو تسلی دیتے ہیں, شہزادی سکینہ کو کبھی تسلی دیتے ہیں, بہن ام کلثوم کو کبھی سمجھاتے ہیں. ایک امام حسین ہے. کتنا عجیب سا امتحان ہے, کیسا انداز ہے انوکھا. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی. اختلاف روایت سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے عالم کی لکھی ہوئی بات کو ناقل کی حیثیت سے نقل کر دوں, جسے قبول کرنا ہے کرے, نہ کرنا ہے چھوڑے. اللہ اکبر. یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی, گرد اڑتی نظر آئی, غبار اڑتا نظر آیا. جب غبار مدھم ہوا تو پھر یہ ہوا کہ کوئی آنے والا سانڈنی سوار یعنی کسی اونٹنی پر کوئی سوار ہو کر کے تیزی سے دوڑتا چلا رہا ہے. امام کے خیمے پر آ کر کے وہ رکتا ہے. امام جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں, وہ اس کی اونٹنی بھی پسینے میں شرابور تھی اور اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا. وہ ہانپ رہا تھا, ایسا لگتا تھا بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ آیا ہے. امام نے اس کو نیچے اتارا اور فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. اے اجنبی مسافر, میں تمہیں نہیں پہچانتا, تم کون ہو؟ بتاؤ جلدی, مجھے جانا ہے. فرض منصبی مجھے پکار رہا ہے, نیزوں پر چڑھ کر میرا فرض مجھے آواز دے رہا ہے. نانا کے دین کے تحفظ کی بقا کی نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اور دین کی بقا کے لیے
میں سب کچھ لٹا چکا ہوں، ایک جان کی نظر ہے، مجھے جلد سے پیش کر کر ساقی حوض کوثر کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جلدی بتاؤ بات کیا ہے؟ آنے والے نے کہا امام میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں حج کے لیے گیا تھا، جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے میں نے آپ سے ملاقات بھی کی تھی، حج کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا آپ کے نانا کی بارگاہ میں، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر میں کوفہ کی طرف آنے والا تھا، تو میں جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تو میں دیکھتا ایک بچی ہے، اور وہ بچی روزانہ روضہ رسول پر آتی ہے اور آ کر کے بہت دیر تک کے اپنے نانا کی چوکھٹ پہ کھڑی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی کا انتظار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی منتظر ہے۔ میں نے ہمت کر کے اس شہزادی سے پوچھا شہزادی آپ کون ہے؟ آپ کا کیا میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں؟ شہزادی نے کہا مجھے کسی سے کوئی کام نہیں ہے۔ شہزادی بتائیں اگر آپ بتائیں میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں، آپ کا نام تو بتائیں آپ کون ہے؟ شہزادی نے کہا میرا نام سغرا ہے اور سغرا بنت حسین ہوں۔ اللہ اکبر، میں سغرا ہوں اور امام حسین کی بیٹی ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی پوتی ہوں، اور میں آنے والے قافلے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے بابا مکہ شریف گئے تھے، ان دنوں میں بیمار تھی اور میرے بابا نے کہا تھا بیٹی بیمار ہو ہم تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج دیں گے اور تمہیں بلوا لیں گے۔ اللہ اکبر، میں انتظار کرتی ہوں، نہ نامہ بر آتا ہے، نہ بھیا آتا ہے، نہ کوئی خط آتا ہے، نہ کوئی خبر آتی ہے۔ اتنا پتا چلا کہ بابا جان مکے میں مقیم تھے اور بعد میں کوفہ چلے گئے، جب سے کوفہ گئے ہیں بابا کوئی خبر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ سغرا کی یہ بات سن کر وہ کہتا ہے، وہ قاصد کہتا ہے امام میں نے ان سے کہا بی بی میں کوفہ ہی کا رہنے والا ہوں اور میں کوفہ واپس جا رہا ہوں۔ تو سیدہ نے کہا ایک کام کرو، اگر میرا خط لے جاؤ گے تو بڑی نوازش ہوگی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ خط ہے اور میں نے لکھا ہے میرے بابا کو پہنچا دینا، میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن میری دادی سیدہ فاطمہ کے گھر کے کچھ برتن ہیں، یہ اگر خط میرا پہنچا دو تو میں بطور انعام تمہیں دیتی ہوں۔ میں نے کہا شہزادی مجھے اہل البیت کی غلامی کافی ہے، بس میں آپ کے کام آ جاؤں اتنا میرے لیے کافی ہے، آپ دعا کر دیں آپ کی دادی خدمت قبول کر لے میرے لیے اتنا بس ہے۔ کہا دیکھو میں کچھ نہیں دے رہی ہوں، میرے چھوٹے سے سامان کو نہ ٹھکراؤ، سامان کم سمجھ کر کے نظر انداز نہ کرو، یہ سیدہ کے گھر کے برتن ہے۔ میں نے کہا سیدہ کے گھر کے برتن سیدہ کے گھر رہیں، میں خط پہنچا دوں گا۔ کہا اچھا میرے بابا بڑے مالدار ہیں، وہ تو بھکاریوں کو بھی ہزاروں سے دیتے ہیں، وہ تو بھکاریوں کی بھی جھولی بھر دیتے ہیں، جب میرا خط لے جاؤ گے نا میرے بابا تمہیں مالا مال کر دیں گے، یہ خط لے جاؤ۔ اور خط لے جانے کے بعد جب میں نے خط ہاتھ میں لیا تو ایک چھوٹی سی گٹھری انہوں نے مجھے دی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میرا بھیا چھوٹا بھیا علی اصغر ہے، اس کے کپڑے ہیں، یہ کپڑے اس تک پہنچا دینا، کچھ کھلونے ہیں، میں اپنے بھائی کو جی بھر کے دیکھ نہ سکی کھلا نہ سکی، یہ خط بابا کو دینا اور میرے بھیا کو یہ تحفہ دینا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام یہ باتیں سنتے ہیں لیکن جگر چھلنی ہوتا ہے، سغرا کی باتیں۔ اللہ اکبر۔ امام کو خط دیا، امام نے خط لیا اور خط لینے کے بعد وہ جلدی سے اجرت میں بڑھا، کجاوے کے پاس گیا، چھوٹی سی گٹھری اٹھائی اور کہا امام آپ کی شہزادی سغرا نے یہ علی اصغر کے لیے کپڑے دیے ہیں اور یہ کچھ علی اصغر کے لیے تحفہ ہے۔ جب وہ گٹھری ہاتھ میں لی اور علی اصغر کا لاشا دیکھا، امام نے کہا علی اصغر تحفہ تو آیا ہے لیکن تحفہ قبول کرنے والا دنیا میں نہ رہا۔ سغرا تم نے اخلاص کے ساتھ تحفہ تو بھیجا لیکن تمہارا علی اصغر اس کو پہن نہ سکا۔ مولا علی اصغر کے قدموں میں وہ گٹھری رکھ دی گئی، چیخیں نکل گئی، خدا جانے ان کے دلوں پر کیا گزری۔ امام نے خط کھولا، خط پڑھا، خط کیا تھا؟ بابا سے شکوے، بھائی سے شکوے، بہنوں سے شکوے، امیوں سے شکوے، پھوپھیوں سے شکوے، اور شکوے ہی شکوے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا بھیج کے بلا لیں گے، آپ نے تو کہا تھا خط لکھیں گے، آپ نے تو کہا تھا ہمیں اطلاعات دیں گے، کچھ نہیں کیا بابا۔ لیکن کسے خبر تھی کہ بابا کس حالت میں ہے؟ امام رو پڑے۔ سیدہ سغرا کا قاصد روانہ ہوا، امام علی مقام سوئے کربل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان کربلا میں بنفس نفیس اپنے نواسے دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا میدان کربلا میں اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ مولا کائنات اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے، ارواح انبیاء موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ کربلا میں آج حسینی میلہ لگا ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے آئے ہیں، کتنے اچھے اچھے آئے ہیں، شہادت ہونے والی ہے امام علی مقام کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ
کہ عاشور کی شب کسی خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک میدان ہے اور ایک پردہ نشین خاتون اس میدان سے کنکر چن رہی ہے، کنکر اٹھا رہی ہے اور اپنی گود میں رکھ رہی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا بی بی آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں اور یہ کربلا کا میدان ہے، میدان کربلا ہے یہ، اور اسی جگہ پر میرا حسین کل گرنے والا ہے، کل عاشورہ کا دن ہے، میرا بیٹا یہیں گرنے والا ہے، اس لیے میں کنکر اٹھا رہی ہوں۔ ماں ہوں نا، خیال رہتا ہے کہ میرا بیٹا جب اپنی سواری سے زمین پر آئے گا تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے، میرے بیٹے کو کنکر تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مولا حسین کی شہادت کا وقت قریب سے قریب تر ہے، حسین پاک اپنی سواری پر بیٹھنے کی تیاری کرتے ہیں۔ امام علی مقام سوچ رہے ہیں یا اللہ آج تو پورا خیمہ خالی ہے، خیمہ سونا سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کی بیوگی یاد آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بچوں کی یتیمی یاد آتی ہے، دل تڑپ تڑپ جاتا ہے۔ ایسے میں امام گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں، سواری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے میں سیدہ زینب کہتی ہے بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب بھی کوئی جانے والا جاتا ہے تو اس کو اکیلے سوار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ کوئی نہ کوئی رکاب تھامتا ہے۔ خاندان کی ریت ہے میرے بھیا، خاندان کی ریت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو جبریل نے رکاب تھامی تھی، آقا علیہ السلام جاتے تھے علی مرتضیٰ رکاب تھامتے تھے، علی جاتے تھے حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے تو حسین۔ آج حسین جا رہے ہیں، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں۔ ہائے بے کسی وائے بے کسی، مگر حسین اگر کوئی مرد رکاب تھامنے والا نہیں ہے خاندان کی ریت ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میرے بھیا ابھی زینب ہے، فاطمہ کے سینے کا دودھ پینے والی بہادر جرأت مند زینب ابھی موجود ہے، اور بھائی کے لیے کہا کہ رکاب میں نے تھامنی ہے لیکن آ تو صحیح میں بھی تجھے شہادت کا دولہا بناؤں۔ امام نے نانا کا امامہ سر پہ باندھا، قبائے مصری قبا اپنے آپ پر ڈالی اور اس کو زیب تن فرمایا، اور پھر جعفر طیار کی سپر لی اور ذوالفقار حیدری لے کر اللہ اکبر۔ شادی کا دولہا بنتے تو بہتوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن شہادت کا دولہا چند مخصوص خوش نصیبوں کو بننا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کی خاطر اہل البیت کی قربانی کو یہ امت یاد رکھے، کیا قربانی دی ہے دین بچانے کے لیے۔ کاش مسلمان جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر شریعت کو پامال کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے اس دین کے لیے قربانی کتنی دی گئی ہے اور کیسے کیسے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ بدر سے لے کر کربلا تک نبی اور آل نبی کی قربانی، اصحاب رسول کی قربانی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ امام علی مقام جب سب زیب تن کر لیتے ہیں تو سیدہ زینب پاک ایک گٹری کھولتی ہے اور گٹری کھول کر کے آپ فرماتی ہیں حسین جب 3 رمضان کی شب تھی، رمضان کی تیسری شب تھی، منگل کی شب، اس رات امی نے مجھ سے کہا تھا زینب میرے قریب آؤ۔ میں قریب گئی تھی، ماں نے کوئی امانت دی اور ایک دوپٹہ سیدہ زینب اس گٹری سے نکالتی ہے اور نکال کر کہتی ہے بھیا اسے پہچانتے ہو؟ جیسے ہی دوپٹے پر نظر پڑی وہ 17 پیوندوں والا دوپٹہ جیسے ہی نظر پڑی ایسا لگا حسین ماضی کے جلووں میں گم ہو گئے۔ ماں کا دوپٹہ دیکھا، آنکھ میں آنسو آئے۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا جب امی دنیا سے جا رہی تھی تو فرمایا تھا زینب میں جانتی ہوں کربلا میں تم اکیلے رہو گے، میں نہیں رہوں گی، جب تم کربلا جانا تو میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا تاکہ حسین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ماں کے آنچل کے بغیر جا رہا ہے، بلکہ حسین کو یہ یقین رہے کہ ماں کا آنچل اس کے سر پر ہے، اور جس بیٹے کے سر پر ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سیدہ کا دوپٹہ اللہ اکبر کندھوں پہ ڈالا گیا یا کمر سے باندھا گیا، بہرحال میرے امام گھوڑے پر سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر میدان کربل کی طرف چلے۔ ہائے بے کسی، ہائے بے بسی ان بیویوں کی۔ امام کربل کی طرف چلتے ہیں، جانے کے بعد امام جیسے ہی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ایک بار پھر خطبہ دیتے ہیں، او سخت دل، او پتھر دل لوگو، میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، میرے نانا کے دین کو یزید مٹانا چاہتا ہے، ہم دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بتاؤ کیا میری امی فاطمہ نہیں ہے؟ میری ماں فاطمہ وہ ہے کہ جب قیامت کے دن میری امی پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوگی اور اعلان کیا جائے گا کہ محشر والوں نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرتی ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ میری ماں ہے، میرے بابا
فاتح خیبر ہے، خاتم الولایت ہے، میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، حدیثیں جو ہماری فضیلتوں میں ہے، ابھی بھی جا کر پوچھو، وہ حدیث سننے والے اصحاب موجود ہے۔ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبونا، ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، تم میرے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میرے بعد منتشر ہو جاؤ گے، بہت اللہ تم سے انتقام لے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں تباہی سے روکنا چاہتا ہوں، اب بھی اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو میرے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو جو تم نے شہید کیا ہے، میں جو ہے وہ سارے معاملات معاف کر دوں گا، میرے لیے دین اہم ہے، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سب سنتے کہہ رہے تھے تو لشکر کے بہت سارے لشکری رونے لگے، جب دیکھا کہ امام حسین کے خطبے کا اثر ہو رہا ہے تو شمر نے کہا حسین خطاب کا وقت نہیں، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ امام نے فرمایا واللہ میں کبھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا پھر لاؤ، اب اپنے میرے مقابلے میں جس کو لا سکتے ہو لاؤ۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا، دوست دشمن جس نے بھی تاریخ لکھی ہے، جب امام نے فرمایا میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو، ان لوگوں نے بچا کر رکھے تھے وہ پہلوان، وہ طاقتور لوگ، لیکن جب امام کے مقابلے میں آنے کی بات آئی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، اور جب امام کے مقابلے میں ابھارا گیا کہ جاؤ یزید تمہیں انعام دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو چند قسمت آزمائی کے لیے آئے، ذوالفقار حیدری لہرایا اور شیر خدا کے شیر نے ایک ایک وار میں دو دو ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امام مقابلے کے لیے آگے بڑھے، 3 دن کے پیاسے تھے پھر بھی بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی بہادری کیا ہے، حیدر کرار کے جنگ کرنے کا انداز کربلا کے اندر شہزادوں نے جو ہے وہ بالکل یاد دلایا، اور امام علی اکبر نے تو اس کی یاد تازہ کی، لیکن علی اکبر کے بھی باپ تھے امام حسین، جب آپ کی تلوار چلی ذوالفقار حیدری چلی تو گیدڑ کی طرح بھاگتے تھے، اللہ اکبر، اشقیاء کی فوج سے لوگ اور گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ سر کٹتے تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن جس وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے، ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے، تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو، اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا، سیدہ کا لال چاروں طرف سے گھر گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سیدہ کا چاند اللہ اکبر گہنا گیا، اور یہ کیفیت ہوئی اللہ اللہ، روحیں عالم بالا کی طرف بلکنے لگی، روحوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، آسمان تھرا گیا، زمین کا سینہ دہل گیا، اللہ اکبر، سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، 33 جو ہے وہ زخم تھے، 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 گھاؤں تھے تلواروں کے، اور تیروں کا حال تو یہ تھا کہ جسم کا کوئی ایسی جگہ ہو جو تیروں سے خالی ہو، اللہ اللہ، ہر طرف سے تیر ہی تیر تھے۔ ایک ظالم کا تیر امام حسین کی پیشانی کی طرف آیا اور پیشانی کو چیر گیا، امام علی مقام پر گشی کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا کہ غیب سے ندا آئی، اے حوران بہشت اب سنگھار کر لو، جنت سنوار لی جائے، اللہ اللہ، میٹھے ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا جائے، اللہ اکبر، وہ روحیں جو میدان کربلا میں حسین پاک کا امتحان دیکھنے کے لیے آئی تھی، امت کا ناخدا، کعبے کا پاسبان، اللہ کے دین کا محافظ، جب گش کھا کر زمین کی طرف آیا اور زمین کی طرف گرے مولا حسین، اس وقت نماز کا وقت تھا، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے جو ہے وہ گویا کہ نماز کی نیت فرمائی، اور سر سجدے میں رکھا کہ میری نماز میں ادا کر لوں، جیسے ہی سر سجدے میں گیا، اللہ اکبر، چند ظالم مل کر ایک ساتھ آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کی پشت پر پیر رکھ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے امام علی مقام کے مبارک گردن پر تلوار چلانا شروع کیا، بالآخر امام عرش مقام، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام، راکب دوش پیمبر، جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کے لیے سجدے طویل کر لیتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے، آج اسی حسین کو زمین پر ڈال دیا گیا، سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے منتظر تھی وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام سے لپٹ گئی۔ 10ویں محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، جو ظہر جمعہ کا وقت ہے، امام علی مقام شہید ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے اور سیدہ کا لال جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔